بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کو تم نے فالو کرنا ہے، تو زندگی میں نے کچھ پلرز پہ کھڑی کرنی ہے۔ اب یہ پلرز یا شیطان کے ہیں یا رحمان کے ہیں، اب یہ ڈیسیجن تو نے لینا ہے۔ بعض اوقات جو معصوم کی چھٹی میں نے کل بات بتائی، معصوم فرماتے ہیں کہ تقریباً 75 لشکر ہیں عقل کے، 75 لشکر ہیں جہالت کے۔ سمجھو شیطان کے پاس 75 سپاہی ہیں، یہاں اللہ کے 75 سپاہی ہیں۔ پھر چھٹے امام نے ایک ایک سپاہی کا نام بتایا، فرمایا ہر انسان انہی سپاہیوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے تیرے اندر سے اگر نیک آدمی ہے اس کے اندر بھی یہ سپاہی ہیں، برا آدمی ہے اس کے پاس بھی نیک سپاہی ہیں۔ مثلا آیت اللہ العظمیٰ بہجت اتنے نیک آدمی، اب یہ نہیں کہ ان کے پاس جہالت کے سپاہی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سپاہیوں کو یا مار دیا ہے یا کوما میں بھیج دیا ہے۔ اسی طرح یہ نہیں کہ یزید کے پاس رحمان کے سپاہی نہیں ہیں، لیکن یزید ان سپاہیوں کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے۔ یہ سپاہی خدا سب کو دیتا ہے، کچھ کے پاس بالفعل ہیں، کچھ کے پاس بالقوہ ہیں۔ اب بالفعل اور بالقوہ کی اصطلاح اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں۔ دیکھیے یہاں کافی جوان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن شادی شدہ نہیں ہیں، تو یہ بالقوہ باپ بن سکتے ہیں پر بالفعل باپ نہیں ہیں۔ شادی ہوگی تو بعد میں جا کے باپ بنیں گے۔ جتنی بچیاں کنواری ہیں وہ بالقوہ ماں تو ہیں پر بالفعل ماں نہیں ہیں، مطلب ابھی ماں نہیں ہیں لیکن آگے جا کے ماں بن سکتی ہیں۔ صلاحیت موجود ہے لیکن صلاحیت کو بروئے کار ابھی تک لایا نہیں گیا۔ اسی طرح ہر بندے میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ سخی بنے، ہر بندے میں یہ صلاحیت موجود ہے وہ صبر کرے، ہر بندے میں صلاحیت موجود ہے اپنے غصے پہ کنٹرول کرے، ہر بندے میں صلاحیت موجود ہے اپنی شہوت پہ کنٹرول کرے، ہر بندے میں صلاحیت موجود ہے وہ عابد بنے، وہ زاہد بنے، وہ صابر بنے، وہ شاکر بنے، وہ حسد کو خود سے دور کرے۔ یہ ساری صلاحیت ہم سب میں موجود ہیں۔ اسی طرح ہم سب میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم ظالم بنے، ہم حاسد بنے، ہم مبغض بنے۔ دنیا کا گندے سے گندہ کام ہم کر سکتے ہیں کیونکہ قوہ اختیار پروردگار عالم نے ہم نے دیا ہے۔ اب یہ 75 سپاہی ادھر ہیں، 75 سپاہی ادھر ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے پریکٹیکلی اس سپاہی کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اب پریکٹیکلی کرتے جاؤ گے اس سپاہی کو طاقت ملتی جائے گی اور دوسرے سپاہی کو مار دو گے۔ شمر نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اچھے سپاہیوں کو تیر مار کے قتل کر دیا۔ ہر نے کیا کیا؟ ہر نے اچھے سپاہی کو زندہ کیا، برے سپاہی کا گلا گھونٹ دیا۔ تو صلاحیت ہم سب میں موجود ہے۔ اب ایک اور مثال دوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کیا فطرتاً بھی کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ مثلاً پیدا ہوتے ہی کیا سب میں یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ ایسا ہے، مثلاً ایک ہی گھر میں ایک مومن کو 2 بچے ہوئے، دونوں ٹوئنس، ایک ہی ماں کے ایک ہی باپ کے ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، لقمہ اسی باپ نے کھلایا، تربیت اسی ماں نے کی، مطلب دونوں کی تربیت سیم ایک ہی ماں کر رہی ہے، کھانا بھی وہی، اسی ماں کا دودھ پی رہے ہیں۔ لیکن جیسے یہ بچے بڑے ہوتے ہیں ایک بچہ کنجوس ہوتا ہے، ایک بچہ سخی ہوتا ہے۔ تربیت ایک ماں نے کی ہے، لقمہ ایک ہی باپ کا، شکم ایک ہی مادر کی، نطفہ ایک ہی باپ کا، لیکن جیسے بڑے ہوتے ہیں ایک سخی ایک کنجوس۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے ہوتے ہیں نا، سفرے سے چیزیں اٹھاتے ہیں، ٹافیاں اٹھا لیں، سخی ہوتے ہیں، دوسرے بچے کو ٹافیاں بانٹتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بچہ وہ ہوتا ہے خدا نہ خاص اس کے ہاتھ میں ٹافی لگ جائے، پورا گھر پیچھے لگے لیکن یہ مٹھی نہیں کھولتا، مجال ہے یہ کسی کو اپنی چیز دے دے۔ اب یہ بچپن سے کنجوس ہے، وہ بچپن سے سخی ہے۔ یہ خدا دادی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ابتدا دونوں کی الگ الگ ہے۔ ابتدا میں شاید آپ کو لگے کہ عدالت نہیں ہے، یہ بائی نیچر سخی ہے، یہ بائی نیچر تھوڑا کنجوس ہے۔ تو میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ آپ نے وہ لوگ جو ریس کرتے ہیں، دوڑتے ہیں میدان میں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے نمبرز برابر نہیں ہوتے۔ ریسنگ کے لیے بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا 1 2 3 4 5 تو ایک پیچھے ہوتا ہے، 2 تھوڑا آگے ہوتا ہے، 3 اور آگے ہوتا ہے، 4 اور آگے ہوتا ہے۔ تو واقعاً دیکھنے والے کو لگتا ہے بھائی یہ سب کو برابر کیوں نہیں کھڑا کیا، یہ آگے پیچھے کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں ابتدا ایک جیسی نہیں ہے، لیکن جب آپ ان سے پوچھو گے تو وہ کہتے ہیں سائز کے اعتبار سے، میٹر کے اعتبار سے اگر انتہا سے کاؤنٹ کیا جائے تو ان کی انتہا کیا ہے؟ انتہا رینج برابر ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہماری ابتدا ایک جیسی نہ ہو پر اللہ نے انتہا ایک جیسی رکھی ہے۔ جس نے وہ اجر حاصل کرنا ہے، عقل، اختیار،
حساب و کتاب انتہا خدا نے سب کی کیا رکھی ہے؟ سیم رکھی ہے. اب کوئی بچہ سخی، اب یہ جو کنجوس ہے بالفعل ایک جہالت کا لشکر اس میں ایکٹیو ہے، اور یہ جو سخی ہے بالفعل اس کے اندر لشکر عقل کا سپاہی ایکٹیو ہے. جس کے اندر بائی نیچر ایک چیز ایکٹیو ہے، اس نے اس چیز کو بچانا ہے، مطلب اس چیز کو ثابت رکھنا ہے تاکہ یہ چیز اس سے چھوٹ نہ پائے. اور جس چیز میں وہ ایکٹیو نہیں ہے اس نے سپاہی کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے، ایکٹیو کرنا ہے. کئی ایسے بچے میں نے دیکھے ہیں کہ والدین کہتے ہیں مولانا اتنا اس کو سمجھایا، آج فلاں جگہ پہ جا کے جھوٹ بولنا ہے بیٹا. کہ اس کو کوئی 15-20 منٹ ہم نے ٹریننگ کروائی ہے جھوٹ بولنے کی کہ فلاں آفس میں جا کے آپ جھوٹ بولو. کہتے ہیں بڑی کوشش کی لیکن یہ جوان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اب یہ کمال نہیں ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس کی نیچر میں ہے کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اس کی نیچر میں ایسا ہے. اب اس کے لیے کوئی اور چیز کمال والی ہوگی. لیکن ایک آدمی یہ جھوٹ بڑی آسانی سے بول لیتا ہے، اس کے لیے بڑا جہاد ہے جھوٹ نہ بولنا. جو جھوٹ بولتا ہی نہیں اس کے لیے جہاد نہیں ہے، جو جھوٹ ریگولر بولتا ہے اس کے لیے بڑا جہاد ہے. مثلا ایک آدمی کے اندر جن سے مخالف کی طرف رغبت بہت کم ہے، اب یہ بولے کہ مولانا میں نامحرم بچیوں کو یا لوگوں کو نہیں دیکھتا، اس کے لیے کمال نہیں ہے. وہ بندہ جس کے اندر رغبت موجود ہے وہ اگر نہ دیکھے اس کے لیے یہ چیز کمال بن جاتی ہے. مثلا آپ کو بھوک لگی ہے اور اسلام کہتا ہے یہ کھانا نہ کھاؤ، مثلا اس وقت یہ باعث کمال ہے. اب ایک بندے کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور وہ کھانا نہیں کھا رہا تو یہ کمال نہیں ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ تم نے پہلے صلوات پڑھے مولا کی شان پر، تم نے پہلے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے کہ واقعاً کون سا سپاہی تمہارے وجود میں کیا ہے؟ ایکٹیو ہے. اور یہ کہاں سے سیکھو گے؟ یہ طرز زندگی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھو گے. ایک اصول ہم نے اہل بیت کی زندگی کا 2 مجلسوں میں ڈسکس کیا، وہ اصول تھا خوف پروردگار عالم. یہ سپاہی تب کنٹرول میں رہیں گے جب تیرے وجود میں اللہ کا خوف ہوگا. خوف نہیں ہوگا، بندہ بے باک ہو جائے تو وہ ظلم اور جہالت کے سپاہیوں کو دوڑاتا بھی ہے اور حکومت الہی میں رسوخ کر کے بندگان خدا کو نقصان بھی پہنچاتا ہے. آج دوسرے پہلو پہ آنا چاہتے ہیں جو اہل بیت کی زندگی میں یہ صفت واقعاً ائمہ اہل بیت رسول خدا کی زندگی میں ایک بارز ترین صفت تھی، اور وہ ہے صفت عفو، معاف کرنا. آج معاشرے میں جتنے بھی جھگڑے ہیں، طلاقیں ہیں، بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، مولوی مولوی سے لڑا ہوا ہے، سب کی وجہیں کیا ہیں؟ معاف نہ کرنا. فرماتے ہیں جس کے اندر معاف نہ کرنے کا جذبہ ہے اصلاً وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی قسی القلب بندہ نہیں ہے. کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے مومن سے ناراض اور 3 دن سے زیادہ گزر جائیں اگر صلح نہ کریں دونوں پر اللہ کی اور اہل بیت کی لعنت ہے. یہ کیسا مومن ہے جو معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا، جبکہ خود دنیا کے سارے گناہ کر کے اللہ کے مصلی پہ بیٹھ کر کہتا رب عالمین میرے گناہ بخش دے. الا تحب یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے خدا تجھے معاف کرے؟ کہ حبیب کہہ دے اگر یہ پسند کرتے ہیں میں انہیں بخشوں تو ان کو بولو یہ میرے بندوں کو بخشنا سیکھیں. ہم اللہ سے بڑی سخاوت کا تقاضا کرتے پر کہتے ہم سخاوت نہ کریں. ہم کہتے ہیں صبح سے شام تک گناہ کرے لیکن خدا میرے گناہوں کو بخش دے، لیکن ہم کسی مومن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی شوہر کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ جتنی سوسائٹی میں پرابلمز ہیں معاف نہ کرنے کی وجہ سے. اصلاً پاکستان کا پولیٹیکل ایشو کیا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کہتا ہے بہتری معاشرے میں آ ہی نہیں سکتی اگر معافی کا جذبہ نہ ہو. ارے فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جنگ احد میں تکلیفیں دی رسول خدا کو، جناب حمزہ کے بدن کو مسلح کیا گیا، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، توہین کی گئی، لیکن وہی ابو سفیان رسول کے سامنے آتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے، رسول خدا اس کو اسلام میں آنے کی اجازت دیتے. فتح مکہ کے بعد جب یہ لوگ ہجرت کر کے مدینے گئے تو ان کی بیویوں نے ان کے ساتھ اور ان کے بچوں نے مہاجرین کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی. اور جب یہ واپس آئے اور وہی بیویاں قدموں پہ گر گئیں، وہی بچے، اب فتح مل گئی نا، رسول مکے کے حاکم بن گئے. قرآن کی آیت اتری ہے حبیب ان کو کہو کہ اگر معافی مانگ رہی ہیں تو بخش دیں، کوئی بات نہیں، لیکن خطا نہ کریں. یہ نہیں کہ پھر پلٹ کے گناہ کریں. معافی ہے. کربلا کے میدان میں ایک شامی بندہ، کہتے ہیں بڑا قوی ہیکل، قد کا لمبا، جسم کا بھاری بندہ،
اس کو اپنی شجاعت پہ بڑا بھروسہ تھا کہ کوئی ایسا نہیں جو میرے مقابلے میں آئے اور اسے بچھاڑ نہ سکوں، جس لائک عمرو بن عبدوت. اور آیا، اس للکارنا شروع کیا، اپنا سب سے بہادر ترین بندہ آئے، میں شام کا رہنے والا ہوں، بنو امیہ کا ماننے والا ہوں. کہ امام حسین اس کے مقابلے میں گئے، کہا دیکھتے ہیں کہ تو بہادر ہے یا حسین بہادر ہے. امام نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد اس کی دونوں ٹانگیں امام نے تلوار کے وار سے کاٹ دی. کہتے اس میدان جنگ میں جب ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، امام حسین کے قدموں کو پکڑ کے رو کے یہ کہنے لگا کہ واللہ مجھے نہیں پتا تھا علی کا بیٹا اتنا بہادر ہے. اگر پتا ہوتا میں کبھی جنگ کے لیے نہ بلاتا. اور وہاں پہ کہتا حسین مجھے معاف کرو، کیونکہ دوسرا حملہ امام اس کی گردن پہ کرنے والے تھے، کہ مجھے معاف کرو، آگے سے آپ کے مقابلے میں کبھی نہیں آؤں گا، اصلاً میدان چھوڑ کے چلا جاؤں گا. کہتے اس میدان جنگ میں امام حسین نے لشکر یزید کو کہا لے جاؤ اپنے سپاہی کو. وہیں پہ حسین نے معاف کی. معافی کا جذبہ اگر مومن کے وجود میں نہ ہو، یہ مومن کیسا ہے؟ علی ابن مہذیار 18 سال یا 21 سالوں پہ بحث نہیں ہے، لیکن اتنے سال حج پہ جا رہا تھا تاکہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. مستند ہے علی ابن مہذیار کا واقعہ، نہیں ہو رہی زیارت. اتنے سالوں کے بعد انسان کے صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے. خانہ خدا کے غلاف کو پکڑ کے ہلا ہلا کے کہنے لگا پروردگارا کیوں اپنے ولی کو میری نگاہوں سے چھپایا ہوا ہے. شکایت کرنے لگا خدا اتنے سالوں سے آ رہا ہوں. پیچھے سے کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، علی ابن مہذیار اس نے نہیں چھپایا، تیرے عمل نے چھپایا ہوا ہے. اور جب لے گئے اس کو، امام سے ملاقات ہوئی، 3 دن ایک خیمے میں امام کے ساتھ رہا. تو وارد ہونے کے بعد، سلام کرنے کے بعد امام نے اسے یہ جملہ بولا کہ علی ابن مہذیار 18 سال سے، اتنے سالوں سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، تو آ کیوں نہیں رہا تھا؟ تعجب سے کہتا مولا آتا میں تھا ملنے کے لیے، ملتے آپ نہیں تھے، اوپر سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا تھا. امام نے کہا علی ابن مہذیار 2 بیماریاں ہمارے چاہنے والوں کے دلوں سے اگر نکل جائیں تو ہماری زیارت ہو جائے. فرمایا دین کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی دنیا کی ویلیو ہے، یہ ہمیشہ دنیا کو دین پہ ترجیح دیتے ہیں. دوسرا فرمایا علی ابن مہذیار یہ بات یاد کا مولا، یہ صفت تو میرے اندر نہیں ہے. کہ دوسری بات سن، علی ابن مہذیار اتنے سالوں سے جب حج پہ آتا تھا اپنی سگی بہن سے تو ناراض تھا. جب تو میرے شیعہ کے ساتھ صلہ رحم نہیں کرے گا، مجھ سے توقع نہ رکھو کہ میں تیرے ساتھ صلہ رحم کروں. کہ اس سال آ رہے تھے، ہم نے تیرے دل میں ڈالا کہ بہن سے مل کے آ. اس سال تو حج پہ آنے سے پہلے بہن سے مل کے آیا، اور یہ شرف زیارت تجھے اللہ نے کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے. وہ بلی کے لیے مشہور ہے نا کہ بلی کھا کے حج پہ چلی کہتے ہیں نا. پوری دنیا کے ساتھ بندہ ظلم کر کے آپ کے حکمرانوں کی طرح حج کرنے چلا جائے، قوم و ملت کی لعنتیں سمیٹ کے بندہ امام کی زیارت کے لیے مثلا چلا جائے، خانہ خدا کی زیارت کے لیے چلا جائے. انما یتقبل اللہ من المتقین. خدا عمل کس کا قبول کرتا ہے؟ جو صاحب تقوی ہے.